والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ را تو کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو سخی کے در پر بستر جما دیے ہیں، اور آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ آج پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقے میں میرے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کے صدقے حاضری کا شرف عطا فرمایا، اور بہت اچھی گفتگو آپ نے مجھ سے پیشتر برادر ذی قدر مولانا انظار اشرفی صاحب سے سماعت فرما لی ہے، اور مجھ سے بھی پہلے خطبہ اور شعراء سے آپ نے ان کے کلام اور گفتگو سماعت کی ہے۔ گوچے میں کوئی خطیب نہیں ہوں، ایک
बारगाह गौसियत का फ़कीर हूँ और मुझे जिस उन्वान के हवाले से हुक्म दिया गया है उसी मुनासिबत से कुरान मुक़द्दस की सूरह तहरीम शरीफ की आये करीमा के किस्से की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। मेरा अल्लाह उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप तमामी ख़वातीन व हज़रात को हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन इतनी कड़ाके की सर्दी में आधी रात गुजरने के बाद भी आप ऐसे शौक से बैठे हैं कि ये लगता है कि जैसे आप मगरिब की नमाज के बाद बैठे हुए हैं। यकीनन हमारे नाज़िम साहब ने ये बात जो कही मैं उसको अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि यहाँ का दस्तरखान भी और यहाँ का पान भी और यहाँ की मेज़बानी भी अच्छी है। यकीनन ये मेज़बानी ही है कि जो आप अभी तक बैठे हुए हैं और यकीनन ये मेज़बानी और मजबूत हो जाएगी। ये जो मेरे भाई खड़े हैं सर्दी में बाहर, अगर वो बीच में कहीं जगह है तो बैठ जाए तो उनको सर्दी कुछ कम लगेगी और मुझे इससे खुशी होगी कि वो लोग इत्मीनान से बैठ करके गुफ्तगू सुनेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब कोई कुछ ना बोले, जिसको बैठना होगा बैठेगा, या अगर कोई अल्लाह वाला खड़े होकर ही सुनना चाहता है एहतराम रसूल में तो वो खड़े होकर भी सुन सकता है, कोई बात नहीं है। लेकिन आइए गुफ्तगू समाअत करें। अल्लाह तबारक व तआला आज की इस महफिल को कबूल फरमाए और हम सब के लिए नजात का जरिया बनाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत भी पैदा की है और अल्लाह ने जहन्नम भी पैदा फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। हमने नेकों के लिए जन्नत पैदा की है और गुनहगारों के लिए, फासिकों के लिए, मुजरिमों के लिए, बागियों के लिए हमने जहन्नम को पैदा किया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अच्छी तरह याद रखें कि इंसान ने सफर शुरू किया है। गोया कि इंसान का सफर इल्म इलाही से शुरू होता है और इंसान के सफर का इख्तिताम दो मकाम पर होगा। या तो इंसान की मंजिल जन्नत होगी या तो इंसान की मंजिल जहन्नम होगी। इंसान दो ठिकानों में से किसी एक ठिकाने पर जरूर जाकर के पहुंचेगा और वहीं पर इंसान का सफर खत्म होगा। और कुदरत ने इंसान को यह इख्तियार दिया है, मेरे बंदे, मैंने जन्नत भी पैदा की है और मैंने जहन्नम भी पैदा किया है और मैंने दो रास्ते बनाए हैं। एक रास्ते पर चलेगा तो तू जन्नत में पहुंचेगा और दूसरे रास्ते पर चलेगा तो तू जहन्नम में पहुंचेगा। अब तेरे ऊपर है कि तूने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। अगर तुम ख्वाहिशात नफ्सानी का रास्ता इख्तियार करोगे, अगर तुम गुनाहों का रास्ता इख्तियार करोगे, अगर तुम जहन्नम का रास्ता इख्तियार करोगे, अगर तुम जराइम का रास्ता इख्तियार करोगे, अगर तुम पाप का रास्ता इख्तियार करोगे, अगर तुम खिलाफ सुन्नत का रास्ता इख्तियार करोगे तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। इसीलिए कुदरत ने रोक दिया। और मुखातिब कुदरत किससे है? कुदरत कहती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, जन्नत बनाने वाले ने जन्नत बनाई और जहन्नम भी बनाई, लेकिन कुदरत ने जब जहन्नम से बचने का हुक्म दिया तो ये नहीं कहा कि ऐ लोगों, ऐ इंसानों, अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम से बचाओ। नहीं, बल्कि फरमाया, ऐ ईमान वालों, बल्फाज़े दिगर तर्जुमा यूं करे, ऐ मेरे महबूब से मोहब्बत करने वालों, ऐ मेरे हबीब से इश्क करने वालों। इसलिए कि ईमान नाम है मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत का। इसीलिए मेरे इमाम फरमाते हैं, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत में मरे दिल से। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत में मरे दिल से, ताज़ीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। और फरमाते, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया।
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب کے غلاموں، اے میرے محبوب کے عاشقوں، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی تم ایسے راستے پر نہ چلو، ایسی راہ پر نہ چلو جس پر چلنے کے بعد تم جہنم کے اندر چلے جاؤ۔ جہنم بنائی تو قدرت نے ہے، لیکن قدرت یہ نہیں چاہتی، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کا کوئی غلام جہنم کے اندر چلا جائے، میرے محبوب کا کوئی غلام جہنم کے اندر داخل ہو جائے۔ اس لیے فرمایا اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ جہنم کیا ہے؟ آئیے تھوڑی دیر ذرا سا آپ غور کریں، دھیان دیں، یہ جہنم کیا ہے، یہ جہنم کا عذاب کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے آپ جشن میں آئے ہیں، انہی نے اپنے خطاب میں، اپنے ملفوظات میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر جو بچھو ہے وہ اونٹوں کی طرح موٹے موٹے ہیں۔ جہنم کے اندر جو بچھو ہے وہ اونٹوں کی طرح موٹے موٹے ہیں، اور ان کی لمبائی کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر 70 سال تک کے گھوڑا دوڑانے والا ایک سمت میں، ایک لمبائی میں گھوڑا جتنی رفتار کے ساتھ 70 سال کے اندر جتنی لمبائی میں گھوڑا دوڑا سکتا ہے، اتنے لمبے لمبے جہنم کے اندر بچھو ہے اور موٹے موٹے اونٹوں کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ کسی کو ڈنک ماریں گے تو اللہ اکبر، اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ جیسے لوہے پر، لوہا جو ہے وہ چنے پر مارا جاتا ہے تو چنے کی پوزیشن کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ جہنم کے بچھو کسی کو ڈنک ماریں گے، کسی کو ڈسیں گے، تو اس وقت اس کی کیفیت ایسے ہی ہوگی جیسے چنے پر ہتھوڑا مارنے سے چنے کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، غریب نواز کانفرنس میں آنے والوں، تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچو کہ اگر ہمیں مچھر ڈنک مارتا ہے تو ہم مچھر کے ڈنک کو کیا برداشت کر پاتے ہیں؟ جب ہم دنیا کے مچھر کے ڈنک کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو اللہ اکبر، وہ جہنم کے موٹے موٹے بچھو، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ کسی ادیب کی، یہ ادبی شہپارے نہیں ہے، یہ کسی خطیب کی لفاظیاں نہیں ہے، یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کی زبان پر خدا کا کلام جاری ہوتا ہے، جس نے اپنی مرضی سے کبھی گفتگو نہیں فرمائی، زبان ان کی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جب ہم مچھر اور مکھی کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ اکبر، وہ جہنم کے موٹے موٹے بچھو، وہ جہنم کے کیڑے، وہ جہنم کا اللہ اکبر آگ کا بنا ہوا گوزا، جس وقت فرشتے انسان کے بدن پہ ماریں گے اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی۔ لیکن آؤ اب ذرا دھڑکتے ہوئے دل سے یہ بات بھی سن لیجئے کہ جہنم میں سب سے دردناک عذاب کس کو ہوگا، جہنم میں سب سے بھیانک عذاب کس کو ہوگا۔ آئیے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کو وادی لملم کہتے ہیں۔ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کو وادی لملم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اور وہ وادی لملم ایسی ہے کہ ایک دن میں 36 مرتبہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتا ہے۔ جس سے جہنم بھی پناہ مانگے اس کو وادی لملم کہتے ہیں، حالانکہ وہ جہنم کی وادی حبہب میں واقع ہے، اور ایک مرتبہ دن میں، ایک دن کے اندر 36 مرتبہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتا ہے۔ جب صحابہ کے سامنے میرے آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی لملم کا ذکر فرمایا تو صحابہ کرام کے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا، اور صحابہ نے عرض کیا میرے آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، حضور یہ وادی لملم اللہ اکبر جس سے ایک دن میں 36 مرتبہ جہنم خود بھی پناہ مانگتا ہے، اور اس کی گرمی کا عالم یہ ہے اگر سوئی کے ناکے کے برابر وادی لملم کو کھول دے تو ساری دنیا کے انسان اس کی گرمی کی وجہ سے مر جائے۔ وادی لملم کی کیفیت
کیفیت یہ ہے اس وادی میں کس کو داخل کیا جائے گا؟ تو میرے اور آپ کے آقا غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نماز کو جان بوجھ کر ترک کر دیتے تھے، جو لوگ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتے تھے، ان لوگوں کو وادی لملم میں داخل کیا جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں، دوسروں سے نفرت کرتے کرتے کیا ہمیں اپنے آپ سے بھی نفرت ہو گئی؟ دوسروں سے گھن کرتے کرتے کیا ہمیں اپنے آپ سے بھی گھن ہو گئی؟ اللہ اکبر! گرمی کا موسم آنے سے پہلے لوگ پنکھے ٹھیک کرتے ہیں، گرمی کا موسم آنے سے پہلے لوگ ایسی ٹھیک کرتے ہیں، گرمی کا موسم آنے سے پہلے لوگ کپڑے گرمی کے سوتی اور کاٹن کے کپڑے سلاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا کی گرمی ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ لیکن اللہ اکبر، یہ نازک وجود، یہ کمزور وجود جو دنیا کی مئی کی گرمی کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اللہ یہ وجود جہنم کی اس گرمی کو برداشت کرنے کی طاقت کیسے رکھے گا؟ جس گرمی کو سوئی کے ناکے کے برابر اگر کھول دیا جائے تو ساری دنیا کے انسان اس سے مر جائے، لیکن اللہ اکبر، وادی لملم میں ان کو داخل کیا جائے گا جنہوں نے نماز کو ترک کیا ہوگا، جنہوں نے نماز کو چھوڑا ہوگا۔ آج آپ جائزہ لیں ہمارے جوانوں کا، آج آپ جائزہ لیں ہمارے معاشرے کا تقریباً 95% حصہ، 95% لوگ نماز سے کوسوں دور ہیں۔ جلسوں میں ہم آدھی رات تک تو جگ سکتے ہیں، مگر نماز کے لیے ہم نہیں جگ سکتے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا فجر میں ہماری آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، مجھے بتاؤ، اگر صبح کو ٹرین ہے تو آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی؟ صبح بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، یہ میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، صبح بچے کو اسکول بھیجنا ہے، آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی؟ بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے آنکھ کھل سکتی ہے، صبح ٹرین پکڑنے کے لیے آنکھ کھل سکتی ہے۔ اللہ اکبر! اگر کسی سیٹ نے نوکری پر چند روپیوں کی نوکری پر لگا رکھا ہے تو نوکری پر جانے کے لیے آنکھ کھل جاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے، نوکری کے لیے آنکھ کھل سکتی ہے، ٹرین کے لیے آنکھ کھل سکتی ہے، بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے آنکھ کھل سکتی ہے، اللہ کی نماز کے لیے آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ پتہ چلا جتنی اہمیت آج کا مسلمان نوکری کو دیتا ہے اور ٹرین کو دیتا ہے، اتنی اہمیت بھی اللہ کی نماز کو نہیں دیتا۔ جو قوم ٹرین سے زیادہ اہمیت اللہ کی عبادت کو نہ دے، جو قوم اسکول سے زیادہ اللہ کی عبادت کو اہمیت نہ دے، اس قوم کو عزت کے ساتھ جینے کا حق کیا ہے؟ اس قوم کو وقار کے ساتھ جینے کا حق کیا ہے؟ اللہ اکبر! ہم پر نماز فرض ہے، نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، اور سن لو اور اچھی طرح سے سن لو، جو پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کی بستیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی بیٹیاں سگنلوں پر برقع پہن کر بھیک مانگ رہی ہے، مسلمانوں کے بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، مسلم بیٹیوں کو لوجوں میں فروخت کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو خاک و خون میں تڑپایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ملکوں سے نکالنے کی بات کی جا رہی ہے، مسلمانوں پر گولیوں کی برسات ہے، مسلمانوں پر جو ظلم ہے، مسلمانوں پر جو مصیبتوں کے بادل منڈلا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! سنو سنو، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کسی درخت پر آرا نہیں چلتا جب تک وہ درخت اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کوئی مچھلی اس وقت تک کے جال میں نہیں پھنستی جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ کوئی پرندہ اس وقت تک شکاری کے جال میں نہیں آتا جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کسی جانور پر اس وقت تک چھری نہیں چلتی جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ، جانور عبادت کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، پرندے عبادت کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، درخت عبادت کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ جو مخلوق عبادت کے لیے پیدا نہ ہو، اگر وہ عبادت چھوڑ دے تو اس کی گردن پر آرا چلتا ہے۔ تو جو مخلوق کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، صرف عبادت کے
لیے پیدا کیا، اگر وہ مخلوق اللہ کی عبادت چھوڑ دے تو اس مخلوق کو پھر عزت کے ساتھ زندگی کیسے ملے گی؟ اس مخلوق کی جان کیسے بچے گی؟ اللہ اکبر! کسی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ کوئی بندہ کسی مسلمان کی گردن پہ تلوار رکھ دے۔ اس وقت تک جب تک مسلمان اللہ کی عبادت کرتا رہے، جب تک ہم اللہ کی عبادت کرتے رہے، ہم بادشاہ رہے، ہم تاجدار رہے، ہم آقا رہے، ہم داتا رہے۔ دنیا بھیک مانگتی تھی، مسلمان خیرات دیتا تھا۔ کب تک؟ جب تک اللہ کے گھر سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا تھا۔ جب سے اللہ کے گھر سے رشتہ ٹوٹ گیا، بڑی معذرت کے ساتھ مجھے معاف کرے آپ، آج ہمارے منبروں سے جنت بانٹی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ کو جنت ملے گی، الحمدللہ کو جنت ملے گی، فلاں کا چہرہ دیکھ لو جنت ملے گی۔ یاد رکھنا، جن کے چہرے دکھا کے ہم جنت بانٹ رہے ہیں، کیا ان لوگوں کا بھی جنت میں جانا یقینی ہے؟ ہم کن خرافات کی طرف چل پڑے؟ کیا ہم یہ بھول گئے کہ جس قوم کا فرض ادا نہیں، اس قوم کو نفل کی کوئی برکت نصیب نہیں ہو سکتی؟ ہم جن چہروں کو دکھا کے جنت بانٹ رہے ہیں، اس سے بڑا قیمتی اور اہم چہرہ صحابہ کرام نے دیکھا تھا، ورنہ اس چہرے کی شان یہ تھی کہ اس کو دیکھنے والا یقیناً جنتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بتا دے کہ صحابہ بے نمازی تھے، کوئی بتا دے کہ صحابہ بے نماز۔ آج میری قوم کا جوان کہتے ہیں مولانا ہم تو غوث پاک کے مرید ہیں، ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ نادان! نماز کو چھوڑ کر تو کبھی غوث پاک کا مرید ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ غوث پاک کے یہاں تو اپنا مسلمان ہونا ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ غوث پاک ہم ولی المسلک ہے، ان کا فتویٰ ہے جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ وہاں تو اپنا اسلام بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ فتاوی رضویہ اٹھا کر کے دیکھیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مذاہب نقل کرتے ہوئے لکھا، 110 سے زیادہ صحابہ کا فتویٰ ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ کس کا فتویٰ؟ مفتی صاحب کا نہیں، وہ صحابہ جن کے لیے قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ ہمیں اس کی فکر تو ہے کہ کس پر کس کا کیا فتویٰ ہے۔ بے نمازیوں، تم پر صحابہ کا کیا فتویٰ ہے؟ کبھی اس پر بھی آپ نے غور کیا؟ اگرچہ ہم حنفی بے نمازی کو مطلقاً کافر نہیں کہتے، مگر اینڈ ہمارا بھی وہیں پر ہوتا ہے جہاں سب کا موقف ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں، جو نماز میں سستی کرتا ہے ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا۔ نماز میں سستی کرنے والا، ارے نماز تو نماز ہے۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا، اگر کوئی سنت کے مطابق رکوع نہیں کرتا، کوئی سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے مگر سنت کے مطابق رکوع نہیں کرتا، تو ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ نمازی ہے مگر رکوع میں غلطی کر رہا ہے تو خوف ہے کہ خاتمہ خراب ہوگا۔ میری قوم کے جوانوں کہاں ہو؟ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ یہ مال، یہ دنیا، یہ کاروبار، یہ اچھے لباس، یہ اچھے موبائل، یہ قیمتی سواریاں، یہ سب دنیا میں رہ جائے گی، یہ سب دنیا میں رہ جائے گی۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھول، اس دنیا سے تو کچھ نہیں لے کر کے جائے گا سوائے کفن کے۔ دبئی تک کاروبار کے لیے جانے والوں، ممبئی تک کاروبار کے لیے جانے والوں، سعودی تک کاروبار کے لیے جانے والوں، تم مال کے لیے سعودی تک گئے، تم مال کے لیے دبئی تک گئے، تم مال کے لیے کلکتہ تک گئے، تم مال کے لیے ممبئی تک گئے، آخرت کے لیے مسجد تک کبھی نہ آئے۔ جو مال یہی رہے گا، جس مال نے یہی رہ جانا ہے،
اس کے لیے بچوں کو چھوڑا. میں نہیں کہتا کہ نہ چھوڑو, آپ گئے اچھا کیا, لیکن پوچھتا ہوں مال کیا ساتھ لے جاؤ گے؟ آپ کو نہیں پتا. اللہ اکبر, آدھی سے زیادہ دنیا فتح کرنے والا سکندر اعظم. میں سکندر کی زندگی سے بہت متاثر ہوا, اس لیے کہ میں نے اس کی زندگی کو جب پڑھا تو مجھے پتا چلا, جب اس نے ہوش سنبھالا تھا سکندر نے. ترقی کرنے والے میرے جوانوں کے لیے سکندر کا حوصلہ بہت بہت بڑی چیز ہے. خاص جوانوں سے توجہ چاہتا ہوں کہ جب سکندر نے آنکھ کھولی تھی, اس کا باپ یونان کے دیہات کا بادشاہ تھا. جب سکندر نے آنکھ کھولی تھی, اس کا باپ دنیا کے چھوٹے سے دیہات, یونان کے چھوٹے سے دیہات کا ایک بادشاہ تھا. لیکن سکندر نے اپنے باپ کو دیکھا کہ یونان کے چھوٹے سے دیہات کا وہ بادشاہ ہے, تو سکندر نے یہ فیصلہ کیا کہ میرا باپ چھوٹے سے دیہات کا بادشاہ ہے, میں نے پوری دنیا پر حکومت کرنی ہے. دھیان سے سننا, میں نے پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے. ہمارے ملک کا سابق صدر جمہوریہ عبدالکلام, اے پی جے عبدالکلام, انہوں نے اپنی ڈائری میں بہت خوبصورت بات لکھی. انہوں نے کہا تھا کہ ترقی کرنے والے انسانوں کو بڑے خواب دیکھنا چاہیے, اور جو بڑے خواب دیکھتے ہیں وہ بڑے ضرور بنتے ہیں. سوتے ہوئے تو سبھی خواب دیکھتے ہیں, سوتے ہوئے خواب دیکھنے والا ترقی کرے یا نہ کرے اس کی کوئی گارنٹی نہیں, لیکن جو لوگ جاگتے میں خواب دیکھتے ہیں وہ ترقی ضرور کرتے ہیں. جاگتے میں خواب دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ پلان بناؤ, منصوبہ بناؤ, میں نے یہ بننا ہے, میں نے یہ کرنا ہے. اس لیے کہ جاگتے ہوئے خواب دیکھنا اپنا کام ہے, اور ان خوابوں کی تعمیر, اس خوابوں کی تکمیل کرنا قدرت کے ذمہ کرم پر ہے. جو جاگتے میں خواب دیکھتے نہیں, بڑے پلان بناتے, قدرت ان کو ضرور کامیاب کرتی ہے. لیکن وہ قوم کا جوان کیا پلان بنائے گا, کیا خواب دیکھے گا, جس کا حال یہ ہے کہ وہ یوٹیوب پر اپنا وقت ضائع کر رہا ہے, وہ موبائل پہ گیم کھیل کے اپنا وقت ضائع کر رہا ہے, وہ لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کرنے میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. میری قوم کے جوانوں, ہم ناجائز تعلقات کے لیے دنیا میں نہیں آئے, ہم دنیا کے اندر یوٹیوب پر بیٹھ کر وقت ضائع کرنے نہیں آئے, ہم فیس بک پر وقت گزارنے نہیں آئے, ہم پارکوں کی سیر کے لیے نہیں آئے, ہم کرکٹ کبڈی کے لیے نہیں آئے, ہم بہت بڑے مقصد کے لیے آئے ہیں. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہے, تو شاہی ہے, پرواز ہے کام تیرا, تیرے واسطے آسماں اور بھی ہے. میری قوم کے جوانوں, جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. جس قوم کا جوان آوارہ اور عیاش ہو جائے اس قوم کو مٹا دیا جاتا ہے, اور جس قوم کا جوان پرہیزگار اور متقی ہو جائے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں میں لکھی جاتی ہے. اللہ اکبر, اپنی جوانی کو ضائع مت کرو, اپنی جوانی کو برباد مت کرو, اپنی جوانی کو تباہ مت کرو. جوانی گناہ کے لیے نہیں ہے, جوانی اللہ کی عبادت کے لیے ہے, جوانی آوارگی کے لیے نہیں ہے, جوانی اپنی قوم کو اٹھانے کے لیے ہے, جوانی اللہ اکبر عیاشی کے لیے نہیں ہے, جوانی ترقی کرنے کے لیے ہے. کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی, نشہ ایمان ہوتا ہے, سراہی دین ہوتی ہے, جوانی کی عبادت بھی بڑی رنگین ہوتی ہے. جوانی کی عبادت میں جو لطف آتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں آتا, اس لیے کہ بڑھاپے میں تو اکثر بیماریاں گھیر لیا کرتی ہے. بہرحال میرا عنوان جوانی نہیں, لیکن میرا درد دل جو میں پیش کر رہا تھا وہ یہ کہ سکندر نے سوچا کہ میرا باپ ایک چھوٹے سے دیہات کا بادشاہ ہے, میں نے پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے. پھر اس نے پلان کیا اور 16 سال کی عمر میں وہ اپنے گھر سے نکلا دنیا فتح کرنے. کتنی عمر میں؟ صرف 16 سال کی عمر. 16 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ داڑھی بھی نہیں نکلتی. 16 سال کی عمر میں وہ دنیا فتح کرنے نکلا, اور صرف 32 سال کی عمر میں, یعنی اس نے صرف 16 سال کے بعد 32 سال کی عمر میں اس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لی.
32 سال. آج امریکہ جیسا ملک بھی سپر پاور ہو کر 4 ملکوں کو 16 سال کی مدت میں اپنا نہیں کر پا رہا. اتنا پاور ہونے کے بعد وہ ایک بندہ گھوڑوں کے دور میں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے کی بات ہے، یہ قبل مسیح کا بندہ ہے جسے سکندر کہا جاتا ہے. 16 سال کی قلیل مدت میں آدھے سے زیادہ دنیا فتح کی، اور 32 سال 8 مہینے کی عمر میں وہ فتح کرتے کرتے ممالک بابل کے مقام پر پہنچا، اور اس کو ٹائیفائڈ کا مرض ہو گیا. اور جب اس کو ٹائیفائڈ کا مرض ہوا تو وہ اپنے دوستوں کو وصیت کرنے لگا کہ میرا انتقال ہونے والا ہے، سو جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے ہاتھوں کو جنازے کے باہر کر دینا. لوگوں نے کہا کہ تو اتنی جلدی نہیں مرے گا، تو ابھی جوان ہے. ہم کہتے نا میں تو ابھی جوان ہوں، مجھے کیا ہو سکتا ہے. موت بوڑھوں کے لیے خاص نہیں ہے، موت کسی کو بھی آ سکتی ہے. موت بچوں کو بھی آ سکتی ہے، موت لڑکپن میں بھی آ سکتی ہے، موت جوانی میں بھی آ سکتی ہے، اور بڑھاپے میں تو آتی ہی آتی ہے. کس دن کا انتظار ہے؟ کل کا، پل کی خبر نہیں ہے. سوچو اگر کسی لڑکی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اسی وقت موت آگی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سن رہے تھے، اسی وقت موت آگی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ زنا کے اڈے پر پہنچے تھے اور وہیں موت آگئی، اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ فلم دیکھ رہے تھے، اسی حالت میں موت آگئی، اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اور میرے نبی نے فرمایا، سچے سچے غیب داں نبی نے فرمایا کہ جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھے گا. کبھی سوچا گانے سنتے سنتے مروں گا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ گانے سنتے سنتے اٹھوں گا؟ حجام کی کرسی پہ بیٹھ کر داڑھی مڈا کر گٹروں میں پھینکنے والوں، کبھی سوچا موت کی کوئی گارنٹی ہے؟ حجام تمہارے چہرے پہ وسترا چلا رہا ہوگا اور اسی وقت موت آئی، اللہ کو کیا جواب دو؟ میرے نبی کی احتیاط تو یہ تھی، احتیاط یہ تھی، احتیاط کہ تالاب کے کنارے استنجا کر رہے ہیں اور تالاب صرف 2 قدم پر ہے. ڈھیلا استعمال کیا، پھر اٹھ کر تالاب پر گئے. صحابہ نے پوچھا آقا 2 قدم پر پانی تھا، آپ بغیر ڈھیلا استعمال کیے بھی جا سکتے تھے، آپ نے ڈھیلا استعمال کیوں کیا؟ صرف 2 قدم پہ پانی تھا. تعلیم امت کے لیے میرے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. پانی 2 قدم پر تھا، 1 قدم اٹھانے پر ہی موت آ جاتی تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاتا؟ جو نبی ڈھیلا استعمال کیے بغیر، استنجا کرنے کے بعد ڈھیلا استعمال کیے بغیر 1 قدم اٹھانا پسند نہیں کرتے، آج اسی کی ماننے والی، اس نبی کی ماننے والی قوم ناپاک گھوم رہی ہے. کیا منہ لے کر جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں؟ اور یاد رکھنا پیشاب کی نجاست اتنی گندی نہیں ہے جتنی گناہ کی نجاست کرتی ہے. میری قوم کو کیا ہو گیا؟ میری قوم کے جوانوں کو کیا ہو گیا؟ جب نماز کی دعوت کوئی صاحب دل دیتا ہے تو یہ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں مولانا میں طہارت سے نہیں ہوں. اسی دل کے لیے دنیا میں آئے تھے کہ طہارت سے نہیں ہو. مومن اور ناپاک رہے یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ مومن اور طہارت سے نہ رہے ہو کیسے سکتا ہے؟ سن لو، جو ناپاک رہتے ہیں ان کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جو کہتے ہو نا کمانے کے بعد بھی برکت نہیں ہوتی، بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کسی نے کر دیا، کسی نے کر دیا، کسی نے کر دیا، کسی نے کچھ نہیں کیا، تو نے کیا ہے جو کیا ہے. ذمہ دار تو ہے، اس لیے کہ تو ناپاک پڑا رہتا ہے. تیرے گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ اور جس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے وہ دبئی کیا بلکہ آسمانوں میں بھی پرواز کر جائے تو بھی اس کے گھر میں برکت نہیں آ سکتی. سکندر نے ایک وصیت کی کہ 32 سال 8 مہینے کی عمر کا وہ جوان تھا. اس نے کہا کہ میں مرنے والا ہوں. ٹائیفائڈ کا مرض تھا.
इतने छोटे से मर्ज में तू कैसे जाएगा? कहा नहीं, मैं देख रहा हूं कि मैं मर जाऊंगा। और कहा लेकिन मर जाऊंगा तो मेरे हाथ मेरे कफन के बाहर कर देना, ताकि हवस परस्तों को एक नसीहत मिल जाए। आधी से ज्यादा दुनिया फतेह करने वाला सिकंदर जब दुनिया से जा रहा है तो हाथ खाली लेकर के जा रहा है। हम क्या लेकर के जाएंगे? दुबई और सऊदी तक जाने वालों, माल के लिए तो इतना लंबा सफर करते हो, लेकिन माल यहीं रह जाएगा। वो नेकियां, वो सजदे, वो नमाजें जो हमारे कफन में जाएगी, उसके लिए हम वक्त नहीं निकाल पा रहे, उसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। सुन लो, अच्छी तरह सुन लो। अभी मौलाना औलाद की बेवफाई का शिकवा कर रहे थे। याद रखना, लोग इतने बेवफा है, माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ भी नहीं करते। लोग इतने बेवफा हैं, एक बार माँ बाप को दफन कर देते हैं, दोबारा कब्र पर भी नहीं जाते। किसके लिए दौलत जमा रहे हो? उन औलाद के लिए कि तुम कब्र में अजाब भुगतोगे और वो तुम्हारी दौलत पर मौज करेंगे, तुम्हारी दौलत पर ऐश करेंगे। मैं ये नहीं कहता औलाद के लिए दौलत जमा ना करो, बिल्कुल करो, लेकिन दूसरे नंबर पे रखो, पहले नंबर पर अपनी आखिरत को रखो। ये सजदे कफन में जाएंगे, ये नेकियां कफन में जाएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जानते हैं आप कब तक इंसान क्या कर सकता है? जब तक जिंदगी है तब तक आखिरत की तैयारी भी हो सकती है और दुनिया की तरक्की भी हो सकती है। जिस दिन रूह का रिश्ता अल्लाह अकबर जिस्म से टूट जाएगा, जिस दिन रूह का रिश्ता जिस्म से मुनक़ते हो जाएगा, अल्लाह अकबर, उस दिन होगा क्या? अल्लाह अल्लाह, फिर हमें उठाकर लोग गुस्ल देंगे, कफन पहनाएंगे और शहर खामोशा की तरफ ले जाएंगे। हाय हाय, चार दुकान को तलाश करके कपड़ा पसंद करने वाला बंदा जब जिंदगी का आखिरी लिबास पहनेगा तो उस वक्त वो अपनी पसंद का लिबास भी नहीं पहन सकेगा। थोड़ी देर इस जलसे में बैठे बैठे अपनी मौत का तसव्वुर कर लो। अगर मैं समझूंगा कि मेरा आना कामयाब हो गया, मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, तुम पर भी वो वक्त आने वाला है, मुझ पर भी वो वक्त आने वाला है। मेरे नबी ने फरमाया कि सबसे ज्यादा अगर मौत के वक्त किसी को तकलीफ होती है तो वो बेनमाजियों को होती है। बेनमाजी को मौत के वक्त इतनी प्यास मुसल्लत की जाती है, बेनमाजियों पर प्यास इतनी सख्त मुसल्लत की जाती है, अगर 7 समुंदरों का पानी भी उनके मुंह में उंडेल दिया जाए बेनमाजियों के मुंह में, तो दुनिया की कोई ताकत उनकी प्यास को बुझा नहीं सकती। कहां 7 समुंदर की प्यास लगी होती है और रिश्तेदार चमचे चमचे से कतरे डाल रहे होते हैं, प्यास बुझती नहीं और बढ़ती जाती है। अगर फरिश्ता दबा न ले इंसान को, अगर फरिश्ता दबा न ले इंसान को, तो इंसान पागलों की तरह जंगल में चिल्लाता और चीखता फिरे, ये मंजिल आनी है, ये मकाम आना है। नरम नरम गद्दों पे लेटकर फज्र की नमाज छोड़ने वालों, कभी सोचा कि मौत के वक्त जो तकलीफ है बर्दाश्त के काबिल नहीं है? हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने पूछा, ए मूसा तूने मौत को कैसे पाया? इमाम कुर्तुबी लिखते हैं, मूसा तूने मौत को कैसे पाया? हजरत मूसा कलीम कहते हैं, मौला जैसे देगची के अंदर गरम गरम देगची जो चूल्हे पे रखी हुई हांडी, उसमें किसी चिड़िया को डाल दिया जाए, न उड़ने दे न मरने दे, उसकी क्या पोजीशन होती है? वो चिड़िया कैसे फुदकती होगी, कैसे तड़पती होगी गरम देगची के अंदर। मैंने मौत को ऐसे ही पाया। ये किसकी मौत है? ये किसकी मौत है? उस नबी की मौत का जिक्र हो रहा है जिसने मलकुल मौत को तमाचा मारकर उसकी आंख बाहर कर दी है। सोचो बेनमाजियों को मौत के वक्त तकलीफ कैसी होगी। और मेरे आका गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेनमाजी को सबसे ज्यादा मौत के वक्त तकलीफ होती है। इतनी प्यास मुसल्लत की जाती है कि 7 समुंदर का पानी उसके मुंह में उंडेल दिया जाए तो भी प्यास नहीं बुझ सकती। ये तकलीफ कोई कम ही न थी। ऐसे में रूह निकलती है और उसके बाद फिर शहर खामोशा कब्र की मंजिल है। कब्र की मंजिल, वहां का दिन भी यहाँ की रात से बदतर है। कब्र में तो दिन में भी अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा, तारीकी ही तारीकी। और फिर अल्लाह अकबर,
نرم نرم گدوں پر نماز فجر چھوڑنے والوں، دکانوں پہ ظہر چھوڑنے والوں، دوستوں کی محفل میں عصر ترک کرنے والوں، دائیں مٹی بائیں مٹی، آگے مٹی پیچھے مٹی، اوپر مٹی نیچے مٹی، مٹی ہی مٹی، مٹی ہی مٹی، مٹی ہی مٹی۔ کروٹ بھی بدلنے کی جگہ نہیں ہوتی قبر کے اندر، کروٹ بھی آدمی بدل نہیں سکتا۔ کیا وہ منزل ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب کسی قبر پر جاتے تھے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے روتے روتے آپ کی روح نکل جائے گی۔ حالانکہ میرے آقا نے عثمان غنی کو کہا تھا، عثمان غنی کو، کہ اگر عثمان آج کے بعد کوئی نیکی نہ بھی کرے، تبوک کے موقع پہ کہا تھا، آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے تو بھی عثمان جنت میں جائے گا۔ جس کو آقا نے دو مرتبہ جنت بیچی ہے، اس عثمان غنی کا حال یہ ہے کہ قبر پر جاتے ہیں تو روتے ہیں۔ لوگوں نے کہا عثمان آخرت کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر آ کر روتے ہو؟ تو عثمان غنی فرماتے تھے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جو یہاں کامیاب ہوا وہ آخرت میں کامیاب ہوا، جو یہاں ناکام ہوا وہ آخرت میں ناکام ہو گیا۔ جس کو 2 مرتبہ میرے نبی نے جنت بیچی، اس نے قبر کو دیکھ کر اتنا رویا۔ جس کی جنت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، ان کا کیا حال ہے، ان کی کیا کیفیت ہے؟ اور آج کل تو لوگ کہتے ہیں نبی بخشوا لیں گے، نبی بخشوا لیں گے۔ بے شک میرے نبی بخشوا لیں گے، واللہ میرے نبی بخشوا لیں گے، لیکن آپ نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے۔ وہ لوگ دیوانے تھے، وہ دیوانے تھے جنہوں نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی۔ کیا انہیں نیند کا شوق نہ تھا؟ انہیں جسم کی آرام کا شوق نہ تھا؟ وہ غریب نواز جس کا جشن بنانے کے لیے آئے ہو، ان کی زندگی میں 97 سال ہے، 97 ایئرز کی ان کی زندگی ہے۔ آخری کے 70 سال غریب نواز نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے، صرف عبادت کرتے تھے۔ کسی نے کہا یا معین الدین سوتے کیوں نہیں؟ فرمایا جس کا یار جگتا ہو اس غلام کو سونے کا حق کیا ہے؟ کہاں ہے کہاں ہے ہم کہتے ہیں حضور بخشوا لیں گے، بے شک بخشوا لیں گے، لیکن میری ایک سن لیں، ایک فریاد سن لیں، میری بھی سن لیں۔ ایک رخ دیکھ کر اترایا نہ کرو۔ آپ کو نہیں پتا قیامت میں حضور بے شک بخش، ارے حضور تو حضور ہے، بڑی شان ہے میرے نبی کی، تو بڑی شان ہے۔ میرے امام کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ ایک رخ دیکھا ہے، ہمارا تو کچا بچہ بھی بخشوائے گا، میرے نبی کا فرمان، جو ماں کے پیٹ سے کچا گر گیا وہ بچہ بھی بخشوائے گا۔ ہمارے تو علماء بھی بخشوائیں گے، کسی عالم کو آپ نے وضو کرایا وہ بھی بخشوائے گا، لیکن بخشوانے کے لیے آپ نے رخ ایک دیکھا ہے نا تصویر کا، دوسرا رخ بھی دیکھ لیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، یہ اپنے نبی کا فرمان، صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث۔ اذان کے وقت گیم کھیلنے والوں، فلمیں دیکھنے والوں، اس حدیث کو بھی تو ایک حدیث سن کر یا حدیث کا ایک رخ دیکھ کر اترانا نہیں، دوسری حدیث بھی سنو۔ آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی وہ میری ذمہ داری سے باہر ہو گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آقا فرما رہے، آقا سوچو سنیو، میں اور آپ کیا، قیامت کے دن ابراہیم خلیل کو ان کی ضرورت ہوگی، خلیل اللہ کو ان کی حاجت ہوگی۔ اللہ اکبر، میرے امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کا۔ جب خلیل کو کعبہ بنانے والے خلیل کو ان کی حاجت ہوگی، اپنے بچے کی گردن پر اللہ کی محبت میں چھری رکھنے والے خلیل کو ان کی حاجت ہوگی۔ اللہ کے لیے سب
کچھ لٹانے والے خلیل کو ان کی حاجت ہوگی، بیوی بچے کو وادی غیر زرع میں خدا کی محبت پہ چھوڑنے والے ابراہیم خلیل کو ان کی حاجت ہوگی، تو مجھے اور آپ کو کیوں نہیں ہوگی؟ مگر سنو سنو، سب ان کے پاس جا کر دامن پساریں گے، بھیک مانگیں گے، بھیک مانگیں گے، سب جا کر بھیک مانگیں گے، جب تک وہ بھیک نہ دیں گے کسی کی بگڑی نہ بنے گی۔ مگر اس حدیث کو یاد رکھ لو، نماز ترک کر کے ان کے پاس پہنچے، آقا میں بھی تو امتی ہوں، مجھے بھی جنت چاہیے۔ اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، کروڑ بار نہ کرے، دشمن کے کان بہرے ہوں، اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے کہ کوئی بے نمازی رسول اللہ کی چوکھٹ پہ جائے اور کہے آقا مجھے بھی جنت چاہیے، اور خدمت کے فرشتے جھڑک کر کہیں او منافق چل دور ہو، کیا تو نے حضور کا فرمان نہیں سنا تھا؟ کیا تو نے سرکار کا فرمان نہیں سنا تھا کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے ترک کر دی وہ محمد کے ذمے سے باہر ہو گیا، وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، اگر فرشتے جھڑکیاں دے کر بھگا دیں، کہاں جاؤ گے؟ کس کی بارگاہ میں دستک دو گے؟ کہاں جا کر کے بھیک مانگو گے؟ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ممکن ہے کوئی یہ کہہ دے کہ مولانا نماز کے لیے آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ بے نمازیوں کی شفاعت نہیں ہوگی؟ ہم نے سنا ہے کہ حضور علیہ السلام کا تو فرمان ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، واللہ میرا ایمان ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، مگر بے نمازیوں جو ایمان سلامت لے جائے گا اسی کی شفاعت ہوگی۔ نماز کو چھوڑ کر تو ایمان سلامت لے جانا ہی ممکن نہیں ہے۔ آپ کہاں ہو؟ ہم کہاں ہیں؟ آؤ اس غریب نواز کانفرنس میں توبہ کرو، ڈرو اللہ سے۔ ارے میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا جو اذان کو سن کے اذان کا جواب نہ دے اور دنیا کی باتیں کرے، ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ اذان کا جواب نہ دے، سستی کرے، دنیا کی باتیں کرے۔ آپ بتائیں دنیا کی بات کا مطلب کیا؟ اذان ہو رہی تھی، پوچھا یہ کپڑا کتنے میں خریدا؟ اذان ہو رہی تھی، اذان چھوڑ کے کپڑا، یہ دنیا کی بات ہے۔ آج کل مارکیٹ میں کیا بھاؤ چل رہا ہے اناج کا، یہ دنیا کی بات ہے۔ امریکہ افریقہ کے حالات کا دنیا کی بات ہے۔ اللہ اکبر، کوئی اذان چھوڑ کر، اذان کا جواب چھوڑ کر دنیا کی بات کرے تو ڈر ہے کہ وہ کافر ہو کے مرے گا۔ جو اذان کے وقت ٹی وی دیکھ رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ جو اذان کے وقت فلم دیکھ رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ جو اذان کے وقت سیریل دیکھ رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ نہیں نہیں، اس لیے نہیں آئے تھے، خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو، اپنے حال پہ رحم کرو۔ ہم نے سستے میں جنت نہیں دینی ہے، جنت اتنی سستی نہیں ہے میرے عزیز کہ ایک بار سبحان اللہ کہنے پہ مل جائے۔ اللہ دے دے، اس کا کرم ہے، لیکن اس کے بھی کچھ قوانین ہیں۔ اگر آپ کو برا لگے تو معاف کرنا، مکرم پور والوں برا لگے تو معاف کر دینا۔ یہ کون سا مولوی اٹھا کر کے لائے ہو کہ یہ ایسی بات کرنا ہے؟ واللہ میں آپ کی پسند کی نہیں کہوں گا، میں اپنے رب کی پسند کی کہوں گا۔ تمہیں کیا پتا اگر نبی کا بیٹا بھی کافر ہو کر مر رہا ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ نبی کا بیٹا کافر ہو کے وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ کیا خیال ہے کنعان کے بارے میں؟ کھڑا ہوا ہے، توجہ کرے، کھڑا ہوا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں میرے بیٹے اب بھی کفر سے توبہ کر لے، کشتی میں لے لوں گا۔ بستی کے کمزوروں کو کشتی میں لے لیا ہے اللہ کے نبی نے، خود کشتی بنائی، اپنے ہاتھ سے کشتی بنائی، بیٹا کھڑا ہوا ہے، نہیں لے رہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جنت ہمارے باپ کی ہے۔ مجمع الزوائد کی روایت ہے جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے اور اللہ سے نہ ڈرے، حضور نے اس کے لیے فرمایا میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے۔ جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا، وہ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، غلط ہے، مسلمان مارا گیا۔ مسجدوں کو ویران کر کے جنتی ہونے کا غرور ہے۔ اتنی بڑی بڑی مسجدیں تعمیر کر کے مسجدیں ویران ہے۔ جمعہ کی نماز کے سوا سنیوں کی مسجدیں نہیں بھرتی،
اور جمعہ میں بھی جب امام خطبہ دیتے تب لوگ آتے ہیں. یہ صورتحال ہے. اتنے بڑے عاشق رسول ہو گئے ہم. جو عشق رسول انسان کو مسجد تک نہ لا سکے وہ عشق رسول تمہیں جنت تک کیا لے جائے گا؟ عشق رسول تو وہ ہے، عشق رسول وہ ہے جو مسجد تک تو کیا وہ سر کٹانے کے لیے احد اور بدر کے میدان تک لے جاتا ہے. ان کا عشق رسول جنت خرید سکتا ہے. وہ عاشق تھے. عاشق قبروں میں گئے، عاشق قبروں میں گئے. عشق کتابوں میں ہے. اب ہم صرف ڈائلاگ بازی کر رہے ہیں.